ٹی وی کے شرعی استعمال سے دین کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کا بڑا خوبصورت سوال یہ ہے. ایک طرف شرعی استعمال ہے تو دین کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ویڈیو ٹی وی کے استعمال، کیونکہ اس کے ہر نئی ایجاد کے صحیح اور غلط استعمالات ہوتے ہیں. صحیح استعمال اس کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم ٹیپ ریکارڈ کا صحیح استعمال کان ہی تک رہے گا. اور یاد رہا ویڈیو اور ٹی وی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں باہر دیکھنا جائز ہیں وہی ٹی وی میں دیکھنا جائز ہے، اور جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا حرام ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال پر غور نہیں کرتے. ویڈیو ٹی وی کے جواز پر یہ بات نہیں ہے، استعمال پہ ہے. عورت کا شرعی استعمال صرف نکاح ہے، اور غلط استعمال اب بالی ووڈ میں دیکھ لی، ہر عورت کا غلط استعمال. 5 اسٹار ہوٹلوں میں عورت کا غلط استعمال، ڈانس بار ہے اس میں غلط استعمال. تو عورت کے کم سے کم 90% غلط استعمال ہوئے تو کیا عورت کو چھوڑ دیا جائے غلط استعمال دیکھ کر؟ جو صحیح استعمال ہے وہ کرنا چاہیے. تو اگر ویڈیو ٹی وی کا بہت غلط استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسے چھوڑائیے. اور جو شرعی استعمال ہے، کیونکہ پھر یہ دور جو ہے دین کو تبلیغ چاہیے، اور تبلیغ کو ذرائع تبلیغ چاہیے. کسی بات کو پھیلانے کا ذریعہ، حضور کے زمانے میں ماؤتھ پروپیگنڈا ذریعہ تھا، خط بھیج دینا وہ ذریعہ تھا. آج ٹیلی فون آیا، لینڈ لائن ہے، اب موبائل آیا اور فری لائن ہو گیا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، نیٹ ہے، یوٹیوب ہے. اگر اس کے اندر ہم دین کو ڈالیں گے تو دائرہ پوری دنیا میں ہوگا. تقریر ہو رہی ہے احمد آباد میں اور اسے سن رہی ہے ساری دنیا. یہ تو یوں سمجھ جائیے کہ پرچار و پرسار کا الیکٹرانک میڈیا سے بڑھ کر کوئی میڈیا ہی نہیں ہے. اس کو جتنی جلدی پورے کا پورا مسلمان بنا لیا جائے، پورے میڈیا کو اسلامی کرن کر لیا جائے کہ سبا اسلام کے کچھ سنائی نہ پڑے، تو اس سے بہتر نہ کوئی ذریعہ تبلیغ ہے اور نہ کم وقت میں زیادہ دور تک بات کو پھیلانے کا کوئی اور ذریعہ ہے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو حضرت آپ نے اس کے فضائل بیان کیے، تو ایک اور سوال کہ ٹی وی اور ویڈیو کو مدلل طریقے سے کب اور کس نے پیش کیا؟ یہ ہمارے ہاں تو لوگ الجھے ہوئے تھے کہ وہ حج کے لیے بھی فوٹو نہیں کھنچانا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ اسی میں غلطاں و پیچاں پریشان حال. اس میں فوٹو کے بارے میں حج کے لیے سب سے پہلے اجمل العلماء حضرت اجمل شاہ صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمت کری اور انہوں نے ایک فتویٰ لکھا کہ نہیں، حج کے لیے فوٹو کھنچا سکتے ہیں. لیکن بڑی شد و مت سے اسے بھی روکا گیا. لیکن حج ایک ایسی چیز تھی، اور حضرت اجمل العلماء سنبھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وقت اور وقت کا تقاضا اور ریکوائرمنٹس آف دا پیریڈ کو سامنے رکھ کے جو بات کہی وہی کامیاب رہی. اور پھر اب حج کے لیے فوٹو کھنچانے میں کسی کو کوئی تکلف نہیں رہا. لیکن پھر بھی ایک گھرانہ ہی صحیح وہ ڈٹا رہا کہ نہیں، ہم حج کے لیے بھی فوٹو نہیں کھنچائیں گے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ پورا گھر اور پورے گھرانے نے فوٹو کھنچا کے حج کیا اور کر رہے ہیں. اب تو حج تو فرض تھا، لیکن اب عمرہ بھی کر رہے ہیں. اور ایک سوال فوٹو کے بارے میں آیا تھا، تو دوسرا سوال تھا وقت عشاء کے تعین کے بارے میں کہ یورپ میں، اور تیسرا یہ ٹی وی اور ویڈیو کے تعلق سے سوال. یہ تینوں سوال ہالینڈ سے آیا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، محدث اعظم ہند کے جانشین سید محمد مدنی شفیع کی بارگاہ میں وہ تینوں سوال آئے. انہوں نے پہلے تو مختصراً فتوی کی صورت میں لکھا
اسے لکھ کر کے کئی علماء کے پاس بھیجا، جن میں اس وقت باحیات ظاہری حیات ظاہری میں تھے حضرت راضی وقت غزالی دوران، علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتان شریف باحیات تھے، ان کو بھیجا۔ انہوں نے تینوں فتوے پر شیخ الاسلام کی فتوے کی نہ صرف تصدیق کی، نہ صرف اس کی صحت کی گواہی دی، تحریری تائید کی، بلکہ رئیس المحققین کا خطاب بھی عطا فرمایا۔ رئیس المحققین کا خطاب، یعنی شیخ الاسلام کو خطاب مریدوں سے نہیں ملا، بزرگوں سے ملا۔ وہ لوگ اور ہیں جو مریدوں کے ذریعے کچھ خطاب والے بن جاتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام کو غزالی دوران نے خطاب دیا۔ یہ شرف سب کو حاصل نہیں ہے کہ بزرگوں کا دیا ہوا خطاب میں سے ملے۔ اس وقت بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ جب مخالفت شروع ہو گئی تو پھر حمایت بھی شروع ہوئی۔ ایک کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ اس گھر میں جاتے تھے دعوت میں اور ٹی وی رکھا ہو تو اسے پھینکوا دیتے تھے، تب کھانا کھاتے تھے۔ 20-25 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ الحمدللہ یہ شیخ الاسلام کی تحقیق کی قوت بھی ہے اور ان کی کرامت بھی ہے کہ جو ٹی وی پھینکوا رہا تھا نا، آج مدنی چینل چلا رہا۔ سمجھ میں آیا، دیر میں آیا، لیکن صحیح بات سمجھ گئے۔ اب بھی کچھ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، یا شاید سمجھ گئے ہیں اس لیے سمجھنا نہیں چاہتے۔ کوئی سو گیا ہو تو اسے جگانا آسان ہے، اور کوئی جاگ رہا ہو تو مکاری کیے ہوئے ہو سونے کی تو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہالینڈ سے سوال آیا، شیخ الاسلام نے اس کا جواب دیا۔ جواب پر لوگوں نے الجھن پیدا کیا، تو پھر شیخ الاسلام نے ویڈیو ٹی وی کا شرعی استعمال 15 چیپٹر لکھا، ایک کتاب میں 15 باب، 15 چیپٹرز، 15 ابواب پر مشتمل وہ کتاب۔ ویڈیو ٹی وی قرآن کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں، منطق و فلسفے کی روشنی میں، مناظر مرایا کی روشنی میں، توقیت کی روشنی میں، ہر طرح سے انہوں نے ثابت کرنے کی۔ یہ تو ان کا بڑا مجددانہ کارنامہ یہ تھا۔ بعض لوگوں کو نے کہا کہ شیخ الاسلام کی تحقیق صحیح ہے، انہیں صدمہ اس بات کا ہے کہ یہ تحقیق کچھوچا شریف سے کیوں آئی، یہ تو ہمارے یہاں سے آنی چاہیے تھی۔ تفقہ فی الدین کا سارا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس تھا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ علم مکے میں مرکز، پھر مدینے میں، پھر علم کا مرکز کوفہ میں، پھر علم کا مرکز بغداد میں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرکز بدلتا ہے، شخصیت بدلتی ہے، لیکن جو بزرگ ولی صفت کا دربار ہوتا ہے، وہ خواجہ کا دربار، غوث اعظم کا دربار، سرکار نقشبند کا دربار، یہ دربار نہیں بدلتا، مرکز عقیدت نہیں بدلتا، مرکز علمی بدلتا رہتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام وہ پہلی ذات ہیں علماء اہل سنت میں جنہوں نے اس نئی سائنٹیفک چنوتی کو قبول کرتے ہوئے اس میں جو حرام کے پہلو تھے اسے نمایاں کیا، اور جو جواز کے پہلو تھے اسے نمایاں کیا، جو استعمال غلط ہے اس کا اسے بھی بتایا، اور جو شرعی استعمال ہے وہ بھی بتایا۔ اس طرح سے شیخ الاسلام پہلے آدمی ہیں، اور اب الحمدللہ 99% لوگ شیخ الاسلام کے ساتھ ہیں۔ حضرت آپ نے اپنی بات میں تجدیدی کارنامے